لکھ چکا ہوں، میں نے عرض کیا۔ پہلی چیز صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ جو ہے نا صحیح حدیث میں ہے، یہ کہا اور ذہن میں آیا کہ ہاں یہ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ یہ صحیح حدیث کے معنی ہوتے ہیں، یہ کتابیں ہیں 6 ان کے ہاں، ہمارے ہاں چلی آ رہی، صحائح ستہ، 6 صحیح حدیث کی کتابیں، یعنی انہوں نے صحیح بخاری تو آپ نے سنا ہوگا نا، اس نام کے ساتھ ہی صحیح رکھ لیا جاتا ہے، اس کے اندر کی جو کتاب وہ کوئی حدیث ہو جاتی ہے صحیح حدیث میں ہے جناب۔ صحیح حدیث میں ہے کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، بس تو اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو تو اسے توڑ دے گا، ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تو اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے، کچھ کجی تھوڑی سی رہنے تو اس میں، کیونکہ پوری کی پوری یہ سیدھی نہیں ہو سکے گی، ٹوٹ جائے گی، تو کچھ تھوڑی سی ٹیڑھی رہنے دو اس کو، اور پھر اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی اس سے یہ ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھائے گا مرد، یہ ہے مقام، ٹیڑھی رہنے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی، اس نے اسے تھپڑ مارا ہے، بس آپ نے اس سے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آیت اتری الرجال قوامون علی النساء، اور اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر داروغہ یا حاکم بنا کے بھیجا ہے، تو اب جس کو جیل کا داروغہ بنایا جائے گا تو جو قاضیوں کا حشر کرے گا۔ لکھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں مارا ہے اگر خامن نے تو تم اس کا بدلہ لے سکتی ہو، تو اس پہ یہ آیت اتری۔ آپ کو یاد ہے میں نے نزول قرآن کی آیات کے متعلق ایک درس میں بیان کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری کہ خدا نے مردوں کو عورتوں کا داروغہ بنایا ہوا ہے، جو آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا۔ یہ ہے حدیث۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، اس عورت نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس خاوند نے مجھے تھپڑ مارا جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے، آپ نے فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا۔ وہیں یہ آیت اتری، یہی الرجال قوامون علی النساء، وہیں یہ آیت اتری کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آگے سنیے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، میں نے کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور چاہا، یعنی رسول اور اس خدا کے اندر معاذ اللہ کشمکش ہو رہی ہے، اور مجبوری ہے رسول اللہ کی۔ عورت سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ بدلہ لو، اور ادھر سے خدا کی طرف سے یہ حاکم آ گیا۔ خدا کے لیے بھی تو بہرحال معاف فرمائیے گا مجھے، معاذ اللہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، اللہ میاں کہا جاتا ہے نا، میاں یا خامد ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے۔ میاں مالک ہمارے ہاں عورتوں کی زبانوں پہ ہیں، انہی روایات کی بنا پہ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ چیز جو تھی وہ میاں جو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور جو کچھ فرماتے تھے وہ وحی کی بنا پر ہوتا تھا، ان سے پوچھئے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیا فرمائے ہیں آپ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور چاہا۔ اردنا امرم و اراد اللہ غیرہ، قرآن کے الفاظ ہیں یہ تھی، ہم نے ایک چیز چاہی تھی، خدا نے اس کے برعکس فیصلہ دے دیا، اب میں کیا کروں۔
اس عورت سے کہا ہوگا کہ اچھا جاؤ بی بی رو جا کر، کیا کیا جائے، تم بھی مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہاں سے وہ حکم ہوتا ہے کہ مردوں کو حق حاصل ہے کہ عورتوں کو وہ مارے بھی، اور پھر اس کے بعد تو کئی روایتیں ہیں کہ فلاں صحابی نے یوں مارا، فلاں حضرت عمر نے یوں مارا، سمجھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ ما سوى اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، سجدہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ مضرت کا باعث نہیں ہوگا، فتنہ مضرت کا باعث۔ یاد نہیں ان کو رہتا، ایک طرف یہ کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، دوسری طرف یہ کہ عورتوں سے زیادہ فتنہ دنیا میں کوئی نہیں، تو وہ جو ماں ہے وہ عورت نہیں ہوتی، یعنی فتنہ بھی ہے وہ سب سے بڑا، اور اس فتنہ گھر کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے حدیثیں وضع کی، جب یہ عورت کہتے تھے تو اس سے ان کے ذہن میں بیوی ہوتی تھی، کیونکہ یہ دو چیزیں بظاہر یوں آمنے سامنے رکھنے سے وضع ہو جاتا نا کہ عورت اگر فتنہ ہے حضور کے بعد مضرت رساں ہے، تو پھر ایک ماں بھی تو بہرحال عورت ہے، بات بجوز اس کے کہ کسی کے ہاں اگر اولاد نہ ہو ہر عورت ماں ہو جاتی ہے، تو ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، پھر پاؤں کے اوپر فتنہ ہے، اور کیا کہا جائے عزیزان مان، بڑا دکھ ہو، فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو وہاں اکثریت فقیروں کی پائی گئی، جنت بھیک بنگوں کی، اور دوزخ میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی نظر آئی، جن عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت تھی ان کی اکثریت دوزخ میں۔ اس انداز سے عزیزان مان پھر عورت کو اس مقام کے اوپر لائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ملوکیت کے زمانے کے اندر اب عورتوں کو محلوں کے اندر بند کیا ہے، تو پھر تو باہر نہیں نکل سکتی، کوئی کام جو مرد کر سکتا ہے عورت کو اس کے مقرر نہیں کیا جا سکتا، کوئی ذمہ داری کا کار نہیں سپلایا جا سکتا، چلتے گئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ اس اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ روز کس کس قسم کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، قانون کس قسم کے بن رہے ہیں، عورت کے سامنے اس کے خاوند کو کوئی قتل کر دے اس کی شہادت نہیں لی جا سکتی۔ فوجداری کے کیس آج کل یہ جو قانون آپ کے ہاں بن رہے ہوئے ہیں نا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی جب یہ روایات وضع ہوئی تھی، اس زمانے کی نہیں، اس زمانے میں ان روایات کی بنیادوں پر پھر فقہ کے قانون بنے، وہ فقہ کے قانون ہیں جو قیامت تک کے لیے اب آپ کے ہاں شریعت حقہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں نفاذ اسلام کا کہا جا رہا ہے، اس میں جو اسلامی قوانین بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ قتل کے کیس میں، فوجداری کیس میں، قتل ہی نہیں، فوجداری کے کیس میں عورت کی شہادت ہی نہیں لی جا سکتی، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کے سامنے اس کے خاوند کو کوئی قتل کر دیتا ہے، اور فرض کیجئے کہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی دوسرا ہے نہیں اس کی شہادت نہیں لی جائے گی، دوسرا کوئی شہادت والا ہے نہیں، مظلم بری ہوگا، عورت کی شہادت نہیں لی جا سکتی۔ دیوانی کے قصے میں دستاویزات کے اندر جہاں کہیں شہادت لینی پڑ جائے تو وہاں 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر۔ ہاں جی، یہ جو آج کل قصاص اور دیت کا قصہ چل رہا ہے،
وہ تو اور بات ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں قرآن کے خلاف ہیں ان میں، یہ جو قوانین نفاذ اسلام کے بن رہے ہیں الرغم قرآن کے خلاف، ان میں ایک یہ بھی چیز ہے، یعنی میں نے عرض کیا کہ بات بیچ میں آ گئی، قرآن کریم میں بنص صریح یہ کہا گیا ہے کہ قتل خطا جو ہے، غلطی سے کسی سے کوئی قتل ہو جائے کسی کا، تو اس میں اس کا خون بہا دلایا جائے گا، اس کی سزا موت نہیں ہوگی بلکہ خون بہا دلایا جائے گا، اس کو دیت کہتے ہیں عربی زبان میں، بلڈ منی جسے کہا جاتا ہے وہ دلایا جائے گا۔ اور جو قتل عمد ہوگا، دانستہ کسی نے کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس کی سزا موت ہوگی، اس میں دیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں بھی دیت بھی ہے قتل عمد میں، اور مقتول کے وارثوں کو اس کا بھی حق ہے کہ وہ صلح کر لیں، قاتل سے معاف کر دیں، اس کو کچھ لے کے صلح کر دیں۔ پوچھ لیجیے قرآن قتل عمد میں یہ موت کی سزا دیتا ہے۔ بہرحال دیت قتل عمد میں ہو یا کسی میں بھی رکھیں، اگر مرد قتل ہو تو اس کی دیت فرض کیجئے کہ 10,000 روپیہ ہے، اس کی جگہ اس کی عورت قتل ہو تو اس کا خون بہا مرد سے آدھا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ہے جو عورت کا مقام ہے۔ اب روز یہ فتوے جاری ہو رہے ہیں کہ آنے والے دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کا مقام کیا رکھا جائے گا، کیا کیا اس کے حقوق ہوں گے۔ یہ سارا کچھ اس قرآن کے ماننے والی قوم کہہ رہی ہے جس نے یہ چیز کہی کہ یہ لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں باہر عزت، باعث حد تک باعث ندامت، ان کی یہ کیفیت ہے۔ کتنا برا خیال ہے یہ جو دلوں میں لیے بیٹھے، کتنے برے غلط فیصلے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم چلے آئے اس 1000 سال کے اندر، ان روایات کی روح سے، روایات کی بنیادوں پر جو فقہ کے قوانین بنے، ان قوانین کو شریعت کے قوانین قرار دیا، وہی رائج آپ کے ہاں کا اسلام رہا۔ اس سے پہلے وہ پرسنل یا ذاتی یا نجی چیز تھی، فتووں تک تھی، مولوی صاحب فتویٰ دیتے تھے، اب وہ چیز قانون کی حیثیت سے آپ کے ہاں وہ نافذ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے، وہ اس دور کی بات کر رہا ہے نا، کہ اس دور میں عجیب قسم